جس عورت کے چند بال جیب میں رکھے جائیں وہ عورت مائل جلدی ہوتی ہے۔ جس عورت کو مائل کرنا ہو اس کے سامنے اگربتی جلا کر بیٹھو، مائل جلدی ہو جائے گی۔ عورت اس مرد کی طرف مائل جلدی ہوتی ہے جو بڑے قدم اٹھا کر چلتے ہیں۔ جس عورت کو اپنے عشق میں پاگل کرنا ہے اس کے سائے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ عورت کو اپنے عشق میں گرفتار کرنا ہے تو اس کو کھیرے زیادہ کھلاؤ، افاقہ ہوگا۔ جس عورت کو مرد زیادہ اگنور کیا جائے وہی عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ عورت کے جتنا پیچھے جاؤ گے عورت کی فطرت ہے وہ دور بھاگے گی۔ جس کی بیوی کے چہرے پر دانے ہوں ایسی بیوی شہوت کی تیز ہوتی ہے۔ عورت کی قد لمبی اور زبان تیز ہو ایسی عورت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ گھر میں بڑا گوشت زیادہ پکایا جائے تو آسیب اور جنات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شوگر ہائی رہتی ہے تو نمکین چیزیں کم کھایا کرو، شوگر نارمل پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی پی کر سونے سے انسان کی شوگر ہائی یا پھر لو نہیں ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کا انگوٹھا بڑے سائز کا ہو وہ ہمیشہ بہت جلدی حاملہ ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوں بہت دیر سے حاملہ ہوا کرتی ہے۔ پیشاب میں زیادہ بدبو آنا شروع ہو گئی ہے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تم بیمار ہونے والے ہو۔ پاخانے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا ہے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی لا علاج بیماری لگنے کا خدشہ ہے۔ پاؤں اور ہاتھ سن پڑنے لگ گئے ہیں تو سمجھ جاؤ تمہاری یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ رونے خواب زیادہ آنے لگ گئے ہیں تو سمجھ جاؤ تم بہت جلد دولت مند ہونے والے ہو۔ جن مردوں کے پاؤں پر گدگدی نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ جو مرد حضرات کو رات کو دیر سے سوتے ہیں ایسے لوگ کے چہرے جلدی بوڑھے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی قد رک جاتی ہے ایسے لوگوں کا ذہن اور بینائی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ جو افراد پرندوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں ایسے لوگ دیر تک جوان رہتے ہیں۔ جو لوگ جانوروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں ایسے لوگ بلا کے طاقتور ہوتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں گھوڑے کی سواری کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پٹھے کبھی کمزور اور ڈھیلے نہیں ہوتے ہیں۔ جن مردوں کا ناک لمبے سائز کا ہوتا ہے ان کا ہتھوڑا بھی اتنا ہی سائز کا ہوتا ہے۔ جلتا ہوا فرش بیٹھنے والے کی ٹھنڈک اڑا لے جاتا ہے، ٹھنڈا فرش حرارت کو جذب کر لیتا ہے۔ تم دوست کو دیکھو تو تم سے رحمت ٹپکتی اور اگر دشمن کو دیکھو تو تم سے قہر برستا ہے۔ جب بندوں پر تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، انہیں آرام پہنچاتا ہے، لیکن بندے یہی کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہم نے اپنی عقل سے کیا ہے، پھر وہ دوبارہ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت و پیار میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، یہ کمی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ ایک باپ اپنے بچوں سے منہ موڑ سکتا ہے لیکن ماں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ باپ کی نسبت ماں کی محبت دیر پا ہوتی ہے۔ محبت کسی کے بھی ساتھ کی جائے یہ ایک احسن اقدام ہے۔ اگر اس کے ساتھ محبت کرنے کے کیا کہنے جو ہمیں نہیں کرتا، جو ہمیں ناخوش کرتا ہے اور ہمیں صدمات بہم پہنچاتا ہے اور ہمارے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ زندگی سے پہلے نیند ہے، موت کے بعد بھی نیند ہے۔ نیند کے دوران عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے۔ آپ لوگ شکر کرو کہ آپ کو دین ملا اور باقی لوگوں کو دنیا ملی۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا۔ حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی، یہ قدرت اصول ہے۔ اگر کوئی ذات آپ کو اپنے خیال میں گم ہونے کی اجازت دے دے تو سمجھو کہ یہ بڑی عطا ہے، اور بندے کے خیال میں گم ہونا بندوں کی دنیا میں یہ بہت بڑا اعجاز ہے۔
جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی کا نام ہو جاتا ہے۔ نفس کی خواہش پوری کرنے سے اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ یہ آگ پر گھی ڈالنے کی مانند ہے جو بجھانے کی بجائے الٹا اس آگ کو تیز کرتا ہے۔ پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، چھتری سے دھوپ رک سکتی ہے، آنکس سے مست ہاتھی متی ہو سکتا ہے، لکڑی سے دوسرے جانور قابو میں آ سکتے ہیں۔ ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، ہر گناہ کی تلافی کے لیے کوئی نہ کوئی طریق ہے، لیکن احمقوں کی حماقت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی۔ ایک روز اس کو کہا گیا کہ مت بول، اس نے زبان بند کر لی۔ پھر کہا نہ سن، اس نے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر کہا مت دیکھ، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر کہا مت سمجھ، اس نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مدکات عقل کو اپنے اختیار سے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اس سے قصدن نہیں بچا جا سکتا، بخلاف صدر قات حسی کے ان کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتا، جلد وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر بجا لانا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ گھومنے والی ہوا کو شور میں دیکھ لے، اس کے حکم کے سامنے دریا کی موج کو جوش میں دیکھ لے۔ سورج اور چاند چکی کے دو بیل ہیں، چکر لگاتے ہیں اور لحاظ رکھتے ہیں۔ ستارے بھی گھر گھر دوڑتے ہیں، سعادت اور نحوست کی سواری بنتے ہیں۔ آسمان کے ستارے اگر دور ہیں، ہاں، اور تیرے یہ حواس کاہل اور سست قدم ہیں۔ اپنے باطن کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر کے اشک باری کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام رونے کے لیے زمین پر آئے، اور اگر تو آدم کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں رہے، دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ صلہ رحمی دشمنوں کو تکلیف اور رنج پہنچاتی اور آدمی کو برائی کے مقاموں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ کرم کا ثمرہ صلہ رحمی اور قرابت کی پختگی اور شکر کا ثمر زیادت نعمت ہے، اور درازی عمر کا ثمر بیماری اور بڑھاپا ہے۔ زندگی ہمیشہ غیر متوقع اور نئی نئی چیزوں سے متعارف کرواتی ہے۔ ہمیں اپنے کان اور آنکھیں کھول کر ہر دم چوکنا رہنا چاہیے۔ زندگی ایک عجوبہ، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں۔ ایک ڈھول درخت پر لٹکا ہوا تھا، درخت کی شاخیں ہوا سے اس پر ضرب لگاتی تھیں۔ کسی لومڑی سے اسے ڈر کا اپنا چھوٹا شکار چھوڑ دیا۔ عوام بھی اسی لومڑی کی مانند دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو ان کو مزہ نہیں آتا، ہاں، زنا اور عشق و محبت کی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں۔ بھلی باتیں جس کے مزاج کے موافق نہ ہوں تو یقیناً اس نے بری باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں بھی نقطے نظر آنے لگتے ہیں۔ جسمانی طبیب تو نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء بلا واسطہ دل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کا امتحان لیتا ہے اور جب انسان امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازتا ہے، اور اللہ بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ اس بات کو جان لو کہ تم ایسے بندے ہو جنہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر مظلوم کی بد دعا لگ جائے تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں بھی واپس لے لیتا ہے، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو۔ نفس امارہ وسوسے ڈال کر انسان میں جادوگری کرتا ہے۔ نفس کی اس جادوگری کا علاج یہ ہے کہ بزرگوں سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ نے جو مرض پیدا فرمایا ہے اس کا تریاق بھی پیدا فرما دیا ہے جو جادوگروں کے جادو کا توڑ کر دیتا ہے۔ صاحب دل کسی مضر چیز سے نقصان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہ نقائص اور صحت یاب ہو چکا ہے اور پرہیز سے نجات پا گیا۔
لیکن اس راہ کا طالب ابھی بخار میں مبتلا ہے، اسے صبر کر کے اپنے مراتب اور بلند کرنا ہے۔ بولنے سے اگر فائدہ نہ ہو تو بولنا چھوڑ دے، اور اگر ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکر گزار بن جا۔ غیر مفید سوال کرنا درست نہیں ہوتا، اور مفید سوال بھی اعتراض کی صورت نہیں بلکہ شکر گوئی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کی جرابوں میں اپنے بائیں پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ کر جراب میں ڈال دو، جیسے ہی جراب پہنے گی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ قرآن میں یہ ہے کہ اے نبی، کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کسی طرح سایہ کو دراز کیا ہے؟ سایہ سے مراد اولیاء اللہ کا وجود ہے، جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہے۔ اس وادی میں بغیر رہنما کے نہ چل، جا سایہ کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر۔ بیداری کی گفتگو سے اپنی جان سے گفتگو 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ جس کی عمر خشکی پر گزری ہو وہ آب حیات کب پا سکتا ہے؟ دریا کی موج کب چیر سکتا ہے؟ خشکی کی موج ہماری سمجھ، ہمارا وہم اور ہماری سوچ ہے۔ آبی موج محویت، حال اور فنا کی کیفیت ہے۔ یاد رکھو، تجھ پر بھی غم کی اندھیریاں کبھی آتی ہیں تو بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہیں۔ جو کوئی دوست کے راستہ میں بے باکی کرتا ہے مردوں کا رہزن بنا، آسمان ادب سے پر نور اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک کہلائے۔ مستقبل خواہ کتنا ہی دل فریب اور دلکش ہو، اس پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ ماضی کی دلچسپیوں کو دل سے محو کر دو۔ موجودہ حال میں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے قوی دل کے ساتھ سرگرم